السلام علیکم جی، مائی نیم از اسما شیخ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ حاضر ہوں آپ کے لیے ایک اور انٹرسٹنگ سی ہسٹری لے کر۔ تو آج بات کر لیتے ہیں وہ مزار جو کہ ملتان میں واقع ہے، جسے شاہ عالم رکن کا مزار بھی کہا جاتا ہے، جو کہ پاکستان کے شہر ملتان میں واقع ہے۔ ملتان صوبہ پنجاب کا ایک قدیم شہر ہے جو دریا چناب کے کنارے واقع ہے اور پاکستان کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ ملتان کو بعض اوقات سنتوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، ملتان کو کیونکہ اس شہر میں بڑی تعداد میں اہم سنتوں کے مقبرے موجود ہیں۔ شاہ رکن عالم کا مزار قلعہ ملتان کے شمال مغربی جانب کے قریب واقع ہے اور اسے برطانوی راج کے دوران انگریزوں نے تباہ کر دیا تھا۔ شاہ رکن عالم کا مقبرہ صوفی شیخ رکن الدین ابو الفاتحہ کا مقبرہ ہے، جنہیں رکن عالم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ رکن عالم کا مطلب دنیا کا ستون ہے۔ یہ نام اسے لوگوں نے دنیا میں اسلام کی تبلیغ میں اور ان کی نمایاں کوششوں پر دیا۔ وہ ملتان میں صوفی حکم سے وابستہ ایک ممتاز مسلم صوفی 1251 میں رمضان المبارک میں ملتان شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ پیر صدر الدین عارف کی اولاد تھے۔ شاہ رکن عالم بہاؤالدین زکریا یا بہاؤالدین زکریا ملتانی کی اولاد اور پوتے تھے۔ بہاؤالدین زکریا ایک بااثر اور ممتاز روحانی مسلم اسکالر تھے۔ صوفی بزرگ رکن عالم کی یاد میں منائے جانے والے عرس کے تہوار کو منانے کے لیے ملک بھر میں 1,00,000 سے زائد لوگ مقبرے کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ عرس ہر سال منعقد ہونے والا ایک تہوار ہے جو مشہور صوفی بزرگوں کی برسی زیادہ تر ان کے مزاروں پر منایا جاتا ہے۔ عقیدت مندوں کے علاوہ دنیا بھر سے سیاح اور اس قدیم یادگار کو اس کی تعمیراتی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے دیکھتے ہیں۔ صوفی بزرگ شاہ رکن عالم کی یاد میں منائے جانے والے عرس کے تہوار کو منانے کے لیے ملک بھر میں 1,00,000 سے زائد لوگ مقبرے کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ عرس ہر سال منعقد ہونے والا ایک تہوار ہے جو مشہور صوفی بزرگوں کی برسی زیادہ تر ان کے مزاروں پر منایا جاتا ہے۔ عقیدت مندوں کے علاوہ دنیا بھر سے سیاح اس قدیم یادگار اور اس کی تعمیراتی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے دیکھتے ہیں۔ قبر کی تاریخ۔ شاہ رکن عالم کا مزار تغلق فن تعمیر کے قدیم ترین یادگاروں میں سے ایک ہے۔ تغلق خاندان دہلی سلطنت پر ترک نژاد مسلمانوں کی حکومت تھی۔ دہلی سلطنت دہلی میں قائم ایک اسلامی سلطنت تھی، جس سے 1526 تک برصغیر پاک و ہند کے وسیع علاقوں پر پھیلی ہوئی۔ 5 اسلامی سلطنتوں نے 320 سال تک دہلی سلطنت پر حکومت کی، جسے مملوک خاندان، جس میں سب سے پہلے مملوک خاندان جنہوں نے 1206 سے 1290 تک حکومت کی، خالجی خاندان جنہوں نے 1290 سے 1320 تک حکومت کی، تغلق خاندان جنہوں نے 1320 سے 1414 تک حکومت کی، سید خاندان جس نے 1414 سے 1451 تک حکومت کی، لودھی خاندان جس نے 1451 سے 1526 تک۔ تغلق سلطنت دہلی میں غیاث الدین تغلق تغلق خاندان 1320 میں دہلی میں غیاث الدین تغلق کے تحت وجود میں آئے، جسے غازی ملک بھی کہا جاتا ہے۔ تغلق خاندان 1414 میں اپنے زوال تک برصغیر کے مختلف شہروں پر پھیل گیا۔ شاہ رکن عالم کا مقبرہ غیاث الدین تغلق نے بنایا تھا، جس نے برصغیر پاک و ہند میں تغلق خاندان کی بنیاد رکھی تھی۔ اس ڈھانچے کی 1320 سے 1324 کے درمیان مکمل ہوئی۔ بہت سی دوسری یادگاریں بعد میں دہلی اور اودھ شریف میں تعمیر کی گئیں، جو شاہ رکن عالم کی مقبرے کی تعمیر سے متاثر تھیں۔ مزار اس وقت تعمیر کیا گیا جب غیاث الدین تغلق ضلع اوکارا کے شہر دیپال پور کے گورنر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ یہ یادگار شروع میں اپنے لیے ایک مقبرہ کے طور پر کام کرنے کے بارے میں سوچا جاتا تھا۔ بعد میں اسے غیاث الدین تغلق کے بڑے بیٹے محمد بن تغلق نے شاہ رکن عالم کی اولاد اور ورثوں کے بطور تحفہ پیش کیا۔ محمد بن تغلق نے اپنے والد غیاث الدین تغلق کی اس علاقے میں 25 سے 1351 تک حکومت کی۔ شاہ رکن عالم کی وفات۔ جب صوفی بزرگ شاہ رکن عالم کا انتقال 1335 میں ہوا، جب ان کی عمر 83 سال کی تھی۔ انہیں ابتدائی طور پر ان کے دادا بہاؤالدین زکریا کی قبر میں سپرد خاک کیا گیا۔ بعد ازاں 1313 میں ان کی باقیات اور ان کے رشتہ داروں نے موجودہ مقبرے میں منتقل کر کے دفن کر دیا۔ فن تعمیر۔ شاہ رکن عالم کی قبر ایک احاطے کی حدود میں واقع ہے۔ یہ مقبرہ بہت سے مزارات کے فن تعمیر اور عربی فن تعمیر سے متاثر ہو کر ڈیزائن کیا گیا۔ اس کے 3 داخلی دروازے اور ایک محراب ہے، جس کا رخ مغرب کی طرف ہے۔ محراب مکہ مکرمہ کی سمت کی نشاندہی کرنے والا ایک تہہ داد طاق ہے، پیچیدہ تفصیل کے ساتھ کھدی ہوئی لکڑی سے مزین ہے۔ مزار کا اصل مرکزی دروازہ مقبرے کے جنوبی
جنوبی جانب واقع ہے، جس کی خدمت ایک ویسٹیبل کے ساتھ کی گئی۔ بعد میں مرکزی دروازے کو مشرقی جانب مستقل کر دیا گیا کیونکہ عقیدت مندوں نے مقبرے کی محور کو سعودی عرب کے ایک اسلامی مقدس شہر مکہ مکرمہ کے ساتھ جوڑنا تھا۔ ملتان شہر کا فن تعمیر افغانستان اور فارس سے بہت زیادہ متاثر ہوا، لیکن کیونکہ ان مقامات کے ساتھ اس کے مضبوط تعلقات بھی۔ ملتان کی عمارتوں اور یادگاروں کے ڈیزائن میں فارسی تعمیر اور وسطی ایشیا فن تعمیر کی بہت سی تعمیراتی خصوصیات نظر آتی ہیں۔ تعمیراتی عناصر میں چمکدار ٹائلوں، چنائی کی اینٹوں، لکڑی بنی چھتیں اور دیگر شامل ہیں۔ شاہ رکن عالم کے مقبرے کا فن تعمیر کے عروج پر ہے، جسے پاکستان کے شہر کبیر والا کے قریب واقع خالد ولید کے مقبرے کے فن تعمیر سے متعارف کرایا گیا تھا۔ خالد ولید کا مزار ایک مستطیل ہال کی شکل اختیار کرتا ہے، جس کے اوپر ایک سفید ڈھلوان والا گنبد ہے۔ ڈیزائن فلسفہ شاہ رکن عالم کا مقبرہ ایک ڈھانچے پر مشتمل ہے جو 3 درجوں یا سطحوں پر مشتمل ہے۔ پہلے درجے کو 8 سیدھے اطراف میں آکٹاگن کی ہندسی شکل کی بنیاد پر ڈیزائن کیا گیا۔ اس درجے کی شکل شہر کے دیگر مقبروں سے مختلف ہے، جیسے کہ بہاؤالدین زکریا کا مقبرہ، جس کا پہلا درجہ مربع کی شکل میں ہے۔ پہلے درجے کا قطر اندرونی طور پر تقریباً 15 میٹر کے برابر ہے۔ مقبرے کی دیواریں بہت موٹی اور بری ہیں۔ پہلے درجے کی دیواریں موٹائی 4 فٹ ہے۔ یہ بری دیواروں کی ساخت کو مضبوط کرتی ہے اور یادگار کی مضبوطی اور استحکام کو بڑھاتی ہے۔ یہ اینٹوں کی چنائی میں تعمیر کیا گیا، جس کے باہر اینٹوں کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ برین اینٹوں کے کام کی خوبصورت پوری ساخت کی دیواروں کے ساتھ لکڑی کی افقی بینڈوں سے بھر جاتی ہے۔ ایکٹون کے ہر کونے پر مینار کی شکل میں ایک چھوٹا مینار ہے۔ یہ ایک ٹیپرنگ ٹاور ہے جو اوپر جاتے ہی تنگ ہو جاتا ہے اور ڈھانچے کو سہارا دیتا ہے۔ ٹاور کی اونچائی پہلے درجے کی اونچائی سے زیادہ ہے۔ 8 فٹ چھوٹے چھوٹے گنبدوں سے اوپر ہے اور مزار کی دلکشی کو بڑھاتا ہے۔ دوسری آکٹاگن کی شکل میں ہے لیکن قطر میں چھوٹا ہے۔ یہ دوسری ایکٹونل پہلے درجے پر ٹکا ہوا ہے۔ ایکٹون کے ہر کونے میں ایک چھوٹا گنبد ہے۔ یہاں کونوں پر کوئی ٹاور نہیں۔ ایک 4 مرکزی محراب ٹائر کی ہر طرف واقع ہے۔ تیسرا درجہ دوسرے درجے کے اوپری حصے پر ہے اور 15 میٹر قطر کے گنبد کا تاج پہنایا گیا ہے۔ تمام آرکیٹیکچر قطر کے گنبد کا تاج پہنایا گیا ہے۔ تمام آرکیٹیکچر عناصر ایک اہم آہنگ انداز میں بنائے گئے ہیں جو متوازن تناسب اور تال پیدا کرتے ہیں۔ یہ سرڈول خصوصیات کے ساتھ روایتی فن تعمیر کی ایک قابل ذکر مثال ہے۔ تمام گنبد سب سے اوپر آرائشی فائنلز کے ساتھ ہیں۔ پوری یادگار کی اونچائی 35 میٹر ہے۔ اینٹوں سے بنایا گیا ہے، جس میں شیشم کی لکڑی یا شیشم کی لکڑی سے بنی لکڑی کے شہتیر ہیں۔ بیرونی حصے پر مقبرے کو تراشی ہوئی اینٹوں، کھودی ہوئی لکڑی انشن شامل ہیں۔ برج ایک چھوٹے پیمانے کا ٹاور ہے جو کسی ڈھانچے کی بیرونی دیوار سے نکلتا ہے۔ بیٹریز ایک ڈھانچہ ہے جو دیوار سے باہر نکل کر اسے ساختی طور پر سہارا دیتا ہے۔ کرنلز و خلا ہے جو پیراپیٹ کی دیوار پر وقفوں سے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ بیرونی حصے کو عربی جیومیٹرک پھولوں کی شکل اور نیلے سفید رنگوں میں ریلیف پیٹرن کے مختلف نقشوں کے ساتھ حیرت انگیز ٹائلوں سے سجایا گیا ہے۔ گنبد کو سفید سطح کے ساتھ ختم کیا گیا اور اس کے نچلے فریم پر نیلے آرائشی ٹائل ورک سے سجایا ہوا ہے۔ مزار کا اندرونی حصہ ایک وسیع کھلی جگہ ہے جس میں کوئی رکاوٹیں اور قالین نہیں ہیں۔ یہاں صوفی شاہ رکن عالم کی سرکوفیکس پڑا ہے جسے حجرے میں ایک معمولی جگہ پر رکھا گیا ہے۔ پتھر کا تابوت ایک اونچے چبوترے پر ٹکا ہوا ہے۔ سرکوفیکس کے ارد گرد ان کی اولاد اور شاگردوں کی 72 قبریں ہیں جو 7ویں صدی میں کربلا کی جنگ کے دوران 72 شہداء کی علامت ہیں۔ ان خاندان اور عقیدت مندوں کی یہ آخری آرام گاہیں ہیں، بالکل قطاروں میں لگی ہوئی ہیں۔ تحفظ برسوں کے دوران یہ قدیم یادگار خستہ حالی میں چلی گئیں جس کے لیے ضروری مرمت کی ضرورت تھی۔ 1970 میں مقبرے کی پاکستان کے مایہ ناز معماروں، ہنرمند کاریگروں اور معاوروں کے ذریعے جامع تزئین اور آرائش کی گئی۔ فٹنگ اور اینٹوں کے نچلے حصے کی تزئین و آرائش کی گئی۔
तबाह शुदा टाइल वर्क और लकड़ी के काम की मरम्मत मकामी मामरों और कारीगरों ने की। शाहरुख आलम का 14वीं सदी का मकबरा बरसगीर पाक व हिंद सबसे काबिल ज़िक्र मकबरों में से एक है और यूनेस्को के मज़ार को अंदरूनी हिस्से में एक वसी खुली जगह है जिसमें कोई रुकावटें और कालीम नहीं। मकबरे अंदरूनी जगह एक बड़े हिजरे पर मुश्तमिल है जिसकी ऊंचाई पहले दर्ज के फर्श से दरमियान वाले गुंबद तक है। चैम्बर की अंदरूनी दीवारें इब्तिदा में जामलियाती लिहाज से खुशनुमा टाइलों से ढकी हुई थी, लेकिन अब के आलमी सकाफती विरसे का हिस्सा हैं। ये अपने मुमताज़ अंदाज और खूबसूरती के साथ पाकिस्तान का बाअसर फ़न तमीर का शाहकार है। जी, तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शाह आलम रुकन के मज़ार के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।